رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 نبوی میں یعنی اعلان نبوت کے 6 سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 46 برس تھی مسلمان ہوئے، اور اس وقت سیدنا عمر کی عمر مبارک 33 سال تھی. انہوں نے اسلام قبول کیا اور 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے. لیکن دیکھ لیں بات ہے محنت کی، 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے اور محنت کر کے دوسرے نمبر پر پہنچ گئے. یہ بات ہے الحمدللہ. تو پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں اور بڑی کرٹیکل حدیث ہے، لہذا نمبر بھی سن لیجئے 3681 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا اور دعا کی کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو، تجھے زیادہ پسند ہو، ادھر الفاظ پر غور کریں، اس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ بڑا مشہور واقعہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے اور وہاں پر قرآن پاک کو سنا تو اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور بہن کو بھی مارا، اور بعد میں جب تلاوت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ. ایک عمر تھا ابو جہل. ہاں جی. ایک عمر تھا ابو جہل جی. اور ایک عمر تھا عمر بن خطاب. تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما. ان دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے، ایک عمر ہے عمر بن خطاب، ایک عمر ابو جہل. اب دیکھیں حالانکہ قرآن فرماتا ہے انما ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مؤمنین. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام قرآن کا نام ہے، اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اسلام اللہ کی جانب سے جو نور ہے، یہ نور کبھی بے عزت ہوتا ہی نہیں ہے. بے شک. عمر اس وقت کیا تھا؟ ایک مشرک تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، کسی حرام سے نہیں. ابو جہل بھی یہی تھا. تو اسلام کب ذلیل تھا؟ مجھے یہ بتائیں اسلام کب ذلیل ہوا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ ایک مشرک کو کے ہاتھ سے اسلام کو عزت ملے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ حدیث کو انہوں نے روایت کی، یہ خود کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر میں سنہ 2008 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 45 میں. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ملاحظہ فرمائیے 45، ملاحظہ فرمائیے صفحہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 45 ہے نا، صفحہ نمبر 45، حدیث نمبر 105. حدیث نمبر 105 حدثنا محمد بن عبید عن فلان عن عائشہ نے روایت کی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے. اچھا صفحہ نمبر حدیث نمبر 105 ملاحظہ فرمائیں، حدیث نمبر 105. بلی جی. حدیث عائشہ ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا کتاب ہے الجامع الکبیر بلے للحافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، متوفا ہے سنہ 279 کے. شاب دار الغرب الاسلامی، یہ جلد نمبر ہے کون سا؟ جلد نمبر 6. یہاں حدیث صفحہ نمبر 56 میں حدیث نمبر 3681. جی. باب فی مناقب ابی حفص عمر بن خطاب، مناقب عمر. بلی یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ نبی عبداللہ بن عمر روایت کرتا ہے اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین، اے اللہ جی جو بھی تیرے نزدیک زیادہ محبوب تر ہیں، جس سے یہ ان دونوں آدمی سے جس سے تو زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے ذریعے تو اللہ کو عزت عنایت فرما. ابی جہل او عمر بن الخطاب، ابو جہل اور عمر بن الخطاب، یعنی یہاں پہ دو آدمی ہیں، دونوں اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، حالانکہ دونوں مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ کے کیسے نزدیک ہو سکتے ہیں، محبوب ہو سکتے ہیں؟ ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر ہے. وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عمر، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عمر اللہ کو زیادہ پسند تھا، اللہ کو زیادہ پسند تھا، یعنی ابو جہل سے اس کو زیادہ پسند تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کیا. حالانکہ میرے محترم ناظرین، جماعت مخالفین کے ایک بہت بڑے وہ ہیں، بخاری مسلم کتب اربعہ میں، کتب خمسہ میں بہت بڑے راوی ہیں اکرمہ بربری مولا عبداللہ ابن عباس. اکرمہ کہتا ہے یہ حدیث کذب ہے. یہ صفحہ نمبر 53 میں یہ حدیث ہے اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، اسلام کو عزت دے. ٹھیک ہے نا جی. وذکر ابو بکر التاریخی عن اکرمہ سے روایت کی انہ سئل عن هذا اللہم حدیث، اس نے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو اکرمہ نے کہا معاذ اللہ الاسلام اعز من ذلك، اس نے کہا کہ اسلام اس سے عزیز تر ہے، اسلام کی عزت اس سے زیادہ ہے کہ کافر آ کے اسلام کو عزت دے دے، مشرک آ کے اسلام کو عزت دے دے.
بلکہ پیغمبر نے یہ کہا اللہم اعز عمر بالدین او ابا جہل. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ عمر کو عزت دے دے دین کے ساتھ، کہ عمر یہ بے عزت آدمی ہے، یہ مسلمان ہو جائے اس کو عزت ملے، یا ابو جہل کو، ان دونوں میں سے ایک کو دین کے عزت دے دے، مسلمان بن جائیں تاکہ ان کو اسلام کی وجہ سے یہ عزت ملے. پیغمبر نے یہ دعا کی. تو اکرمہ اتنا بڑا ان کا جو ہے ابن عباس کا شاگرد ہے، اس نے کہا یہ جھوٹ ہے یہ حدیث، اس نے صریحاً اس حدیث کی تکذیب کیا. یہ جو ہے نا عمر، اب یہ جنگوں سے اس کا فرار دیکھیں، اس کو تیمم تک آتا نہیں ہے، مسلم میں موجود اس کو تیمم بھی نہیں آتا تھا. کون سی عزت اسلام کے لیے، کون سی عزت اس نے اسلام کو دیا بھائی. دیکھیں اب یہ کون سا شخص ہے جو مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے. یہ مکے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اب مکے میں یہ مشرک تھا، اب مسلمان بننا، یہ اس کی اپنی حالت کیا ہے. یہ صفحہ نمبر 813 ہے. حدثنا عمرو بن عاصم، یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگلے صفحے میں جائیں، وہاں پہ یہ ایک روایت ہے کہ ایک شخص آیا عمر کے پاس، اس نے کہا کہ میں فلان جگہ پہ میں نے شراب پیا تھا، آپ کا جو وہاں پہ جو گورنر ہے اس نے مجھے اس جگہ سے نکال دیا ہے. اب کوئی میرے شخص کھانا بھی نہیں کھاتا، کوئی میرے شخص بیٹھتا بھی نہیں ہے. اس نے سب سے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ نہ کوئی بیٹھے نہ کوئی پی لے، اس کے ساتھ کوئی معاشرت نہ کرے، تو اب میرے لیے زندگی بھی حرام ہو گئی، اب تم مجھے قتل کر دو. اس نے عمر سے کہا یا تو میں مشرک بنتا ہوں، مشرکین کے ساتھ رہوں، یا کافر بن جاتا ہوں، یا تم مجھے قتل کر دو. تو جب اس نے عمر سے یہ کہا کہ آپ کے گورنر نے یہ مجھ پہ یہ ظلم کیا، تو عمر نے کیا کیا، فبکا عمر رونے لگا. فبکا عمر ثم قال انی كنت من اشرب الناس لها في الجاهلیہ وانها ليست كالزنا. اس نے کہا کہ سب سے بڑا شرابی میں تھا جاہلیت میں، سب سے بڑا شراب پینے والا تو میں تھا. وہ آپ نے شراب پیا ہے، شراب کی وجہ سے آپ کو کہا کہ بھئی کوئی اس کے ساتھ نہ، یہ کون سا بڑا جرم ہے، یہ زنا کی طرح توڑی ہے. سب سے بڑا تو دیکھیں ایک شخص ہو اپنی زبان سے کہہ رہا اسلام سے پہلے یہ سب سے بڑا شرابی تھا، اور اس کی کوئی بہادری بھی نہیں ہے، کوئی پیسہ بھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ یہ کوئی شریف خاندان سے ہو. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ اسلام کو عزت دے دے، کس ایک شرابی کے ذریعے سے جو سب سے بڑا شرابی ہے شہر کا. اب جو ہے اب اس کی عزت دیکھیں. میں اسلام عمر، کتاب ہے بخاری، کتاب کون سی ہے بھائی، بخاری صاحب کی کتاب. بخار نہ جائے کہیں آپ. دار حیات تراث العربی سنہ 2001 بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. کتاب مناقب الانصار، باب اسلام عمر بن الخطاب، اسلام عمر بن الخطاب کے اسلام، حدیث نمبر 3864. اچھا، عبداللہ ابن عمر خود عمر بن الخطاب سے روایت کرتا ہے کہ یہ مسلمان کیسے ہوا. یہ بخاری کی روایت ہے، عمر کی اپنی زبان. اب جو اسلام کو یہ شخص جو سب سے بڑا شرابی ہے، کوئی سی شریف خاندان سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ ذلیل ترین خاندان یہ نہیں کا تھا، ٹھیک ہے نا. کیسے اس مسلمان بنا، بینما ہوا فی الدار خائفا، یہ کہتا ہے یہ چپ کے یہ ڈرا ہوا تھا. عمر خود کہہ رہا ہے میں بڑا ڈرا ہوا تھا، میں گھر میں جا کے چھپ گیا تھا. اذ جاءہ العاص بن وائل السحمی، اس وقت عاص بن وائل آئے. عاص بن وائل کون ہے، قریش کا ایک سردار ہے. وہ بہترین لباس پہنتا ہے، اب ریشم کا لباس پہنا، سونا چاندی لگا کے، وہ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن، اور یہ کبھی مسلمان ہوا بھی نہیں یہ عاص بن وائل. اور ایسا دشمن ہے، اس کی شان میں، اس کی مذمت میں آئے نازل ہوئی ان شانئک هو الابتر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کس کو بولتے ہیں، یہ شعر بکتا تھا، شعر میں گالی بکتا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے. یہ قرآن میں جو شخص شان رسول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکتا تھا، یہ ہے عامر بن عاص کا والد عاص بن وائل. خود عمر کی کہانی ہے. عمر خود اپنی زبان سے، میں گھر میں چھپ گیا تھا، ڈر خائفن ڈر کے ساتھ، کہ عاص بن وائل آیا، اس نے بڑے ابریشم کے کپڑے پہنے تھے. اچھا، فقال له ما بالک، اس نے عمر کو دیکھا کہ عمر کی حالت یہ ہے کہ یہ ڈر کے مارے گھر میں چھپ گیا. پوچھا کہ تجھے ہوا کیا ہے، کیوں ڈر رہے ہو؟ اس نے کہا زعم قومک انہم سیقتلونی ان اسلمت. اس نے کہا کہ قریش کہتی ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے قتل کر دیں گے، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے قتل کر دیں گے.
تو یہ ڈر گیا ہے، مسلمان نہیں بن رہا، گھر میں چھپ گیا ہے کہ اگر میں مسلمان بن جاؤں تو مجھے قتل کر دیں گے. کس کو کہہ رہا وہ؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو؟ اب آپ دیکھیں، ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، آپ برداشت کریں گے؟ اس کے ساتھ دوستی ہو، اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ کھانا کھائیں، آپ سے ملنے آ جائے، آپ پوچھیں آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس شخص کے ساتھ، اس کا دوست ہے، اس کا سردار ہے، اور وہ اس سے پوچھا کہ تو کیوں ڈرا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگ مجھے قتل کر دیں گے اگر میں مسلمان بنا. قال لا سبیل الیک، اس نے کہا کہ نہیں، میں قریش کا میں سردار ہوں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، کوئی آپ کو نہیں چڑھ سکتا. بعد ان قالها آمنت یا امنت، آمنت یا امنت، جب اس نے مجھے پناہ دی ہے تو اس کے بعد میں ایمان لایا ہوں. ٹھیک ہے، ایمان، یہ عزت کی بات ہے. یا یہ اسلام کو عزت دے گا، یہ شخص یہ عزت دے گا. ٹھیک ہے. یا مثلا امنت، جب اس نے یہ بات کی تو پر مجھے اطمینان ہو گیا کہ بھئی اب مجھے لوگ قتل نہیں کریں گے. تو لازمی بات ہے کہ یہ شخص جو ہے نا، یہ اسلام لایا بھی ہے تو کس کی اجازت سے؟ کس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بدترین، وہ بیہودہ، وہ گٹھیا دشمن، جو سب سے ذلیل دشمن ہے نا، جو گالی بکتا ہے. دشمنی تو طرح طرح کا ہوتا ہے نا، ایک آدمی کا دشمن ہے لیکن وہ آدمی انسان کو گالی نہیں دیتا. بھائی دشمنی کرتا ہے، قتل کرے گا، جو کچھ کرے گا، جنگ کرے گا، لیکن گالی نہیں دے گا وہ. لیکن ایک گٹھیا دشمن ہے جو گالی دیتا ہے. قرآن نے بھی فرمایا کہ نشان کہول ابتر. تو اس نے پناہ دیا، اس کے پناہ میں، اور اس کے پناہ سے کبھی خارج بھی نہیں ہوا. اس طرح نہیں ہے کہ پر اس نے بعد میں پناہ اس نے چھین لی، آخر تک اس کے پناہ میں تھا. تو ہجرت اس نے کیوں کی ہے بھائی؟ کیونکہ مدینہ میں اس کو پیسے ملنے تھے نا، ادھر آ کے پتہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مفت میں کھانا دیتے ہیں لوگوں کو، بڑے کریم ہیں، خود بھوکا رہیں گے، دوسروں کو کھانا دیں، تو اسی لیے آیا. یا مثلا جاسوس بن کے آیا ہوگا. وَإِلَّا یہ تو اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، اتنا بڑا سردار اس نے آخر تک اس کو پناہ دیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اسلام کو عزت دے گا جو گھر میں چھپایا؟ اسلام کو عزت دے گا، اسلام کو بڑا عزت ہے. جی اسلام کو عزت دے گی. ایک شخص جو سب سے بڑا شرابی ہے، ڈرپوک بھی ہے، پیسے بھی نہیں، کچھ سردار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسلام کو یہ عزت دے گا.